آج کا خطبہ شفاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی حقیقت۔ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی زمین و آسمانوں کا خالق اور مالک ہے۔ وہی ہے جو آسمانوں سے می برساتا اور زمین سے طرح طرح کی فصلیں اگاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور چنیدہ رسول ہیں۔ بعد ازاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت پانے والے لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا جس نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، محشر میں پیش آنے والے جن واقعات کی اطلاع احادیث میں وضاحت کے ساتھ دی گئی ہے اور جن پر ایک مومن کو یقین رکھنا ضروری ہے، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہے۔ لیکن اس بارے میں بہت سے جاہل عوام سخت غلف اور افراط میں مبتلا ہو کر اعمال میں کوتاہی کرنے لگے کہ شفاعت کا تصور ہی مسخ ہو کر رہ گیا۔ دوسری جانب دور جدید کے بعض اچھے خاصے تعلیم یافتہ افراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں انتہائی تفریط میں مبتلا ہیں۔ مولانا محمد منظور نعمانی صاحب معارف الحدیث جلد اول صفحہ 242 میں لکھتے ہیں کہ شفاعت کے متعلق احادیث اتنی کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ سب ملا کر تواتر کی حد کو پہنچ جاتی ہے۔ شفاعت کی ان حدیث کے پیش نظر محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کئی قسم کی ہوگی اور بار بار ہوگی۔ سب سے پہلے جبکہ سارے اہل محشر اللہ تعالیٰ کے جلال سے خوف میں مبتلا ہوں گے، کسی کو ہونٹ ہلانے کی جرت اور ہمت نہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر بھی کسی کے لیے شفاعت نہ کر سکیں گے۔ تو اس وقت عام اہل محشر کی درخواست پر اور ان کی تکلیف سے متاثر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم پر اعتماد کرتے ہوئے نیاز مندی اور حسن ادب کے ساتھ بارگاہ رب العالمین میں اہل محشر کے لیے سفارش فرمائیں گے کہ ان کو اس فکر اور بے چینی کی حالت سے نجات دے دی جائے اور ان کا حساب و کتاب اور فیصلہ فرما دیا جائے۔ اور یہ شفاعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے۔ اس کے بعد حساب اور فیصلہ شروع ہوگا۔ چونکہ یہ شفاعت عام اہل محشر کے لیے ہوگی، اس لیے اسے شفاعت عظمیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے مختلف درجے کے گنہگاروں کے بارے میں شفاعت فرمائیں گے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے یا جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے۔ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اسی طرح اپنے بہت سی امتیوں کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترقی درجات کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے۔ احادیث میں شفاعت کی ان تمام اقسام اور واقعات کی تفصیل مذکور ہے۔ تفصیل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں معارف الحدیث جلد اول صفحہ 244 تا 257۔ میرے پیارے بھائیوں، احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شفاعت کا دوران نکل جانے کے بعد دیگر انبیاء علیہم السلام، فرشتے، اللہ تعالیٰ کے دیگر صالح اور مقرب بندے اہل ایمان کے حق میں شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ کم عمری میں فوت ہونے والے اہل ایمان کے معصوم بچے بھی اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کریں گے، حتیٰ کہ بعض نیک اعمال خود ان عمل کرنے والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ شفاعت قبول بھی کی جائیں گی۔ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی نجات اور بخشش انہی سفارشات کے بہانے ہوگی۔ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جن کی نجات اور بخشش انہی سفارشات کے بہانے ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ سب شفاعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن، اس کی مرضی اور اجازت سے ہوں گی، ورنہ کسی نبی یا فرشتے کی بھی یہ مجال نہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر کسی ایک آدمی کو بھی دوزخ سے نکال سکیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے کسی کی سفارش کر سکے۔ اور سورۃ الانبیاء آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اور وہ سفارش نہیں کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضامندی ہوگی۔
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام کائنات کا مالک ہے، کوئی اس سے بڑا اور اس سے اوپر حاکم نہیں، کوئی اس کے بارے میں باز پوس کرنے کا حق بھی نہیں رکھتا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ مقبول بندے ہیں جن کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محشر میں جہاں سب سے پہلے ساری امتوں کی شفاعت کروں گا، اسی کا نام مقام محمود ہے، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گروہ میری امت میں سے میری شفاعت سے دوزخ سے نکالا جائے گا، جن کو جہنمیوں کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ اس نام سے ان نکالنے والوں کی توہین نہیں ہوگی، بلکہ جہنم سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کا یہ نام پڑ جائے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہوں گے۔ اسے امام ترمذی اور امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے صرف وہی سعادت پائیں گے جنہوں نے خلوص قلب سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شرک کی بیماری میں مبتلا ہوگا اس کو شفاعت سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو گیا لیکن دوسری قسم کے گناہ ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے فائدہ ہوگا۔ لیکن گناہوں کے باوجود شفاعت کے تذکرے سے نڈر اور بے خوف ہو کر گناہوں پر اور زیادہ جری ہو جانا اور کھلم کھلا خلاف سنت زندگی گزارتے ہوئے اور بدعات سے بھرپور اعمال کرتے ہوئے خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق سمجھنا، یہ تو قطعاً ارشادات نبویہ کا تقاضا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا تو یہ مطلب ہے کہ جن لوگوں سے گناہ ہو جائیں وہ بھی مایوس اور نا امید نہ ہوں، یہاں تک کہ آپ کی امت میں سے بعض لوگوں کو شفاعت کرنے کا حق دیا جائے گا، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے بعض افراد وہ ہوں گے جو جماعتوں اور قوموں کی شفاعت کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو عصبہ یعنی 10 سے 40 تک کی تعداد والی جماعت کے بارے میں شفاعت کریں گے، اور بعض وہ ہوں گے جو ایک آدمی کی شفاعت کریں گے یہاں تک کہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، جو گناہ ہو جائیں ان سے دنیا میں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔